أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں جو 2 آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں اللہ جل شانہ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کے استحقاق کا ذکر فرمایا تھا. جیسے میں اکیلا ہوں ایسے میرے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت اور بندگی صرف میرا حق ہے. پھر اللہ جل شانہ نے اگلی 2 آیات میں قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر فرمایا. یہ کلام مجید وحی الہی کے ذریعے ہم اپنے نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارتے ہیں. یہ ہمارا کلام ہے، العیاذ باللہ کسی انسان کے بولے ہوئے الفاظ نہیں. قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اہل زبان سامنے موجود تھے، عرب تھے. قرآن پاک عربی میں فرمایا گیا اگر تمہیں پھر بھی کوئی شبہ ہو، لا ریب کتاب میں پھر بھی تمہیں کوئی شک ہو کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں، وحی الہی نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا، تو تم بھی اس کلام مجید جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، عقل و شعور رکھتے ہو، زبان سمجھتے ہو، اس کلام مجید جیسی کوئی ایک صورت، چھوٹی سی ہی صورت سے بنا کر لے آؤ. ایسا نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس طرح اللہ جل شانہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، ویسے اللہ کا کلام بھی لا مثل لہ ولا مثال لہ ہے. اللہ کے کلام جیسا دوسرا کلام بھی ممکن نہیں. تو بات سچ ہو جائے گی کہ تمہارا شک جھوٹا ہے اور تمہارے اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں کہ یہ کلام مجید خود سے بنایا جاتا ہے. یقینی بات ہو جائے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وحی کے ذریعے نبی پر اترتا ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہی ختم ہو گئے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ کلام الہی قرآن پاک کی صورت میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی ایسے ہی زندہ و جاوید ہے. قیامت تک آنے والی انسانیت کو عاجز کرنے والا یہ کلام مجید کہ کوئی اس جیسی کوئی ایک چھوٹی صورت، کوئی اس جیسی کوئی ایک آیت بھی سامنے نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا. کلام مجید جیسے آپ علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ایسے کلام مجید قیامت تک کی ہدایت کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، آخری وحی، آخری کتاب ہے. جب یہ بات
ثابت ہو گئی اور پوری انسانیت کلام مجید جیسا کلام لانے سے، کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت لانے سے عاجز ہو گئی، بے بس ہو گئی، نہیں لا سکی، تو پھر فرما اس کلام مجید کا انکار کرنا اور ضد پر اڑے رہنا، یہ تو اپنے آپ کو عذاب الہی میں، دوزخ کی آگ میں دھکیلنا ہے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ایسے لوگوں کو فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور آگ بھی صرف آگ نہیں، آگ بھی صرف آگ نہیں، ایسی خوفناک آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ عام طور پر آگ گیس، لکڑی ایسی چیزوں سے جلائی جاتی ہے، اس کی تپش اتنی نہیں ہوتی۔ اگر آگ کے اندر پتھر پڑا ہو یا کسی پتھر کو آگ چھو رہی ہو، وہ پتھر جتنی تپش رکھتا ہے وہ ناقابل برداشت، بہت زیادہ شدت سے اس میں پتھر میں تپش آ جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ آگ، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، اس کا ایندھن پتھر ہیں، اور انسان جلائے نہیں جائیں گے، ان پتھروں کے ساتھ آگ کا ایندھن ہوں گے، مطلب انسانوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے وہ آگ جلائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو، پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ کس قدر فکر کی، سوچ کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا اعدت للکافرین، اصل تو یہ آگ اور یہ جہنم اور یہ عذاب الہی کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ایمان والا کلمہ پڑھتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس آگ کے اندر جا کودے، ورنہ آگ تو اعدت للکافرین بالکل صاف لفظ ہیں، تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق دے۔